اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتائی نہیں جاتی ہمیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ راز رکھ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی اولاد کی رزق کی قلت کی خود دعائیں اللہ سے کی ہوئی ہیں کہ اللہ میرے بچوں کا رزق کم کر دے, اتنا رکھ کے بس روح اور جسم کا تعلق رہے. ایسا کون سا باپ ہے, یہ کون سے سٹینڈرڈز کے اوپر دعا کی جا رہی؟ آپ دعا مانگ کے دکھائیں, ایک دفعہ بھی کوئی انسان مانگ کے دکھائے دعا اپنی نماز میں کہ اللہ میرے بچے کا رزق کم کر دے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا اسلام اور کتنی دنیا ہمارے اندر. Please understand the criticality of my words. If we do not have the right standards, we're going to ask the wrong prayers. اور دعا اللہ کا کرم ہے کہ وہ دعائیں پوری نہیں ہوتی ہماری. اگر وہ دعائیں پوری ہو گئی نا جو ہم مانگتے ہیں, تو آخرت میں کہیں کے نہیں رہیں گے. جب تک آخرت کو پرائورٹائز نہیں کرے گی ایک ہماری جو سائیکالوجی ہے, وہ دنیا کو پرائورٹائز کرے گی ہی کرے گی. پتہ نہیں کیوں کیا کون سا دین بیچ رہا ہے ایک مولوی اس وقت, جو دنیا کو ساتھ ساتھ امپورٹنس دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی ترقی ہو جائے گی. کوئی دنیا میں ترقی نہیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں دنیا میں بڑا سمپل لائف سٹائل گزرے گا. آپ کے پڑھ پوتے جو ہے نا وہ دنیا کے لیڈرز ہوں گے, یہ قسم اٹھوا لیں میرے سے. اتنا بڑا سنت کا ٹرینڈ ہے ہمارے پاس. مگر آپ کے بیٹے کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. اس کا پوتا کہیں جا کے عمر بن خطاب کی طرح دنیا پہ حکمرانی کرے گا, وہ نہیں کرے گا. اوکے, اگلی جنریشن سبق سیکھے کہ کوئی فائدہ نہیں ادھر کوئی بڑا فائدہ. So it is a problem we better solve as mothers. It is a problem we better solve as fathers. That if we do not set our kids in the right spin, our great grandchildren اسی طرح زوم پہ بیٹھے ہمیں کوس رہے ہوں گے کہ یہ ان بختوں کی وجہ سے ہم لوگ اتنے کنفیوز ہیں. Okay, let's just empathize with the father here. Okay, so when a father, and I am a father of 4, so I understand when I'm actually giving values to the kids, I really need to dismay. So dismay ka matlab hai ki look down upon the other values which are not Islamic. I literally have to claim it in front of my children that, you know, this kind of success is not actually success. Now, as soon as I do that, because I have to choose either one of them. کوئی کسی ایک کا تو انتخاب کرنا پڑے گا. یا دنیا میں وہ والے جو ہیروز ہیں ان کو میں ہیرو بناؤں, یا پھر آخرت کے جو ہیرو ہوں گے ان کو ہیرو بناؤں. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک انتخاب تو کرنا پڑے گا. کیونکہ جیسے ہی ہم نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, علی بن ابی طالب کی بات کرتے ہیں, عمر بن خطاب کی بات کرتے ہیں, سعد بن معاذ کی بات کرتے ہیں, تو آل آف اے سڈن ہمارے ذہن میں کوئی اور پکچر بنتی ہے. بیکاز وہ بیچارے تو نعوذ باللہ بیچارے دنیا میں تو وہ بیچارے تھے, دے آر مفلسین آف دس پلانٹ. ان کے پاس تو 2 وقت کا کھانا نہیں تھا, 8 دن کے فاقوں کے اوپر دنیا گزاری انہوں نے. Did they lead the world? Of course they led the world. But were they successful in a social fabric? No, they were not appealing to the current day human being. Current day human being کو تو کی definitions of or attributes of a جو ہے نا success, وہ تو بالکل فرق ہے. So all of a sudden, if I am into that sort of a game, then I cannot be playing on expecting my kids to play on different rules or a different game altogether. And that's a bigger problem. اب ہم ہماری تو شادی ہی نہ ہو اگر ہم اسلام کے پیرامیٹرز کے اوپر اپنے آپ کو سکسیسفل کر رہے ہوں. That's a problem. So since we get married and have kids based on a totally different game, all of a sudden, you know, we are not qualified, or we are too much of inside the momentum of this game of the world and this benefit structure of the world. And all of a sudden, when we start preaching to our kids that Islam asal mein cheez hai, so all of a sudden, our children go into a confusion کہ کیا یہ کروں یا وہ کروں, دونوں میں سے کوئی ایک بات بتائیں. So it's a bigger problem, and everyone has to solve this problem. I swear to God, this is the only problem. If we can solve it in the earlier age of the children, let's just say by 12 سال تک ہم نے یہ مسئلہ حل کر کے رکھ دیا تو معاملہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک irrecoverable معاملہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو پھر ICU میں ہی لے کے جانے پڑے گا اس ذہن کو کہ اس کے اندر سے وہ وائرس نکالے جائیں. اب جتنے بھی مسائل ہیں نا اس وقت تو بچوں کو ہو رہے ہیں, جیسے بچوں سے اوپر بھی 20-22 سال تک کے 25 سال تک کے یوتھ کو جو مسائل ہو رہے ہیں, اس کی کال اگر آپ نکالیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے بیسکلی کاز کنفیوژن ہے. دے کین ناٹ ڈیسائیڈ کہ کون سے ہیرو کو چیز کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو دنیا کے اندر بینیفٹ حاصل سارے کے سارے مسئلوں کو حل کرنے والی مشین سمجھیں گے اگر ہم اسلام کو, تو پھر تو کنفیوژن ہوگی. اسلام تو دنیا کی کافی ساری چیزوں کو بڑی حد تک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. عبد الرحمان بن عوف جن کو بہت زیادہ ایمولیٹ کیا جاتا ہے, اور دل میں ایک ایکسکیوز رکھی جاتی ہے کہ عبد الرحمان بن عوف تو ٹریلینئر تھے, تو وہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ ایکسکیوز ہر مسلمان کے پاس کہیں نہ کہیں آئی جاتی ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. تو عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں تو صحابہ کا اپنا کا بیان ہے کہ جب ایک صحابی نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ ہی از دا لاسٹ پرسن, اتنے سال لگیں گے صحابی جنت کے اندر موجود ہوں گے. عشرہ مبشرہ کے اوپر جو بحث کی صحابہ نے یہ بات کی ہے کہ اتنے سال جنت میں بیٹھنے کے بعد لوگ صحابی آپس میں پوچھیں گے کہ عبد الرحمان کہاں ہیں,
پھر عبد الرحمان کی انٹری ہوگی اور پوچھیں گے کہ عبد الرحمان آپ کو کیا، آپ کتنی دیر کہاں پہ تھے؟ ابھی تو ہم تو جنت میں بیٹھے اتنے سالوں سے انجوائے کر رہے ہیں. ہی ول سے کہ میں ابھی تک ایک پائی کا حساب دے رہا تھا. تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہمیں بس آدھا حصہ جان کے بتایا جاتا ہے، اسلام آدھے سے زیادہ چھپا لیا جاتا ہے، اور جو سخت چیزیں وہ تو بتائی نہیں جاتی، ہمیں جان کے نہیں بتائی جاتی. یہ کوئی تکا نہیں لگتا کہ 1.5 ارب لوگوں کو وہ والی چیزیں نہیں بتا اور دنیا کے اندر گھس گئے ہیں. یہ بچپن سے ایک سازش کے تھرو، پوری ایک منظم کاوش کے تھرو یہ خاص ایک معاملہ جو ہے نا، اپنے آپ کے گناہ چھپانے کے لیے اس کے خلاف جو حکام ہے وہی چھپا لیے جائیں. اور ہر کوئی کرتا ہے، یہ بیسک سائیکالوجی آف اے مین ہے کہ جب وہ خود کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف جتنے بھی احکام ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں، تاکہ کیونکہ اس کے اوپر ٹیسٹ نہ آ جائے، اکاؤنٹیبلٹی اس کے اوپر نہ آ جائے. سو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ بعض چیزوں کو یہ بتاتے ہیں، بعض کو چھپا لیتے ہیں اپنے قلم سے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکام کو اس کے اوپر اپنی قلم کاری کرتے ہیں. یہ اس سے بڑا کیا طاغوت ہونا. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی نیڈ ٹو گیٹ that parental psychology set, that we need to declare Islam as not a solution to the answer to the bigger problems of this planet. Islam is not the solution or answer to the current problems of the planet. The current problems of the planet might as well be solved through science and technology and money and all the capitalistic values. Islam is the actual solution to the biggest problems of the planet, which is going to come right after this planet is destroyed on the day of judgment. That big plane, uske upar jo answers aane hain, uske jo jawab hai na, wo hame Islam se milte hain. جو دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی ویلیوز، ہم نے نئی پلاسٹک ویلیوز خود کریٹ کر لی ہوئی ہیں دنیا میں. لوگوں کو کس طریقے سے فالو کروانا ہے بیسڈ آن دا کرنٹ سسٹم، اس میں اسلام کوالیفائی نہیں کرتا. اسی لیے ہر مولوی فیل ہو رہا ہے، ہر انٹلیکچوئل مسلم فیل ہو رہا ہے، اسی لیے ہر مومن فیل ہو رہا ہے. جتنے بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دنیا سے کھینچ کے ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ لا سکتے ہیں. آراف کا میدان از دا بیسٹ کیس سینیریو فار دا کرنٹ ڈے مسلم. سو جنت میں اگر انٹری کرنی ہے تو I'm sorry, this is going to be a bigger problem. If you want both of the worlds, I'm sorry, Islam is not going to get you this current standards of the planet and the standards of the day of judgment. And we better decide that right off the bat. We need to understand the bigger issue. آپ کوئی فرسٹ ورلڈ نیشن ہو یا تھرڈ ورلڈ نیشن ہو، ہمیں اس کی ری ڈیفینیشن کرنی پڑے گی. دنیا کے اندر کتنے جو ہے نا علاقے، ممالک کی بات تو میں جان کے نہیں کروں گا، کسی بھی علاقے میں یہ کمیونٹی کا اسٹرکچر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جنت میں جانے والی کمیونٹی کون سی کریٹ ہو رہی ہے، آخرت کے میدان میں باعزت بری ہونے والے کون سے لوگ ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں. دس از the only question that we should and we better be starting to talk about and start talking to our kids about کہ کیسے آپ ایک ایسی کمیونٹی کی بنیاد رکھیں گے جو کہ انبیاء کے اور صحابہ کے پیرامیٹرز اور سٹینڈرڈز کے اوپر چیک کی جا رہی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم نا ہوٹل انڈسٹری کی نا ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے کلائنٹس ہیں ہوٹل انڈسٹری کے، بہت سارے کلائنٹس ہیں، تو میں ہوٹلز آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لیڈنگ ہوٹلز آف دا ورلڈ، LHW ریٹنگ ہوتی ہے ہر ہوٹل کی. سو آئی واز سٹنگ ان سینا اینڈ ان کے مینجمنٹ سے، ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ، ان سے میں بات کر رہا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. اینڈ دے سیڈ کہ ہم LHW ریٹنگس کے اوپر ہوتے ہیں، اور 500 صفحوں کا کتاب ہے، پوری کتاب ان کی، جو کہ وہ سارے اسٹینڈرڈس بتاتی ہے. اینڈ آئی سیڈ اوکے ہاؤ ڈو یو نو کہ وچ ہوٹل از گوئنگ ٹو بی مور سکسیسفل. اینڈ دے سیڈ کہ ہم ان ریٹنگس کے اوپر دیکھتے ہیں کون سا ہوٹل جو ہے وہ ان ریٹنگس کے اوپر کوالیفائڈ ہے، زیادہ وہ کر رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی مقابلہ کرتے ہیں آپس میں، دنیا کے سارے ہوٹل. So all of a sudden I was thinking, okay, hold on, what if the standards given in the LHW manual وہ غلط ہوں یا وہ پست ہوں، لوور اسٹینڈرڈ کی ہوں، تو کیا آپ ساری عمر پست رہیں گے؟ And they started to think, and that's something which was challenged کہ وہ اللہ کی طرف سے کتاب تھوڑی آئی ہوئی ہے. Literally CEO ان کے عزیز بلانی سینا کے، he literally said to me کہ ہاں یار یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے، اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی اس کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں اسٹینڈرڈ کو. So like okay hold on, so ہم کیوں نہ ہسپتالوں سے والے اسٹینڈرڈز لیں ہاسپٹیلٹی کے،
اور وہ والے اسٹینڈرڈس کو یہاں پہ کمپیٹ کر رہے ہوں. تو کچھ اسٹینڈرڈس کو ہم ہوٹل کے اندر ایسے بینچ مارک کریں, اس کو مقابلہ کریں ان سے, میرٹ بنائیں اس کو, کہ جو دنیا کے بیسٹ ہاسپٹلس میں وہ والا اسٹینڈرڈ میٹ کر رہا ہے. اور اگر دنیا کے بیسٹ ہاسپٹلس میں وہ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے, تو کیوں نہ آپ کا وہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر کمپٹیشن اس ہاسپٹل سے, اور ادر دین میریٹ اور یو نو ہلٹن ہوٹل کے ساتھ چل رہا ہو. And it was a game changer for them. And now, of course, it's going to take a little time. So just like that, ہمیں جو اس وقت کی بینچ مارکنگ ہے نا, وہ نوبیل پرائز ونرز, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ونرز, all of those rocket scientists جو کہ اس وقت مارس پہ جا رہے ہیں, naturally they're going to put a lot of pressure on us. We need to understand that it is the standards that we are actually competing and raising our kids on. اور ان standards کی پستی کی وجہ سے ہم بڑے نقصان کر رہے ہیں, بہت بڑے نقصان کر رہے ہیں. اور یہ سائیکالوجی بٹھانی بے حد ضروری ہے مسلمانوں کی, کہ دس از اے پرابلم دیٹ وی بیٹر سالو رائٹ ناؤ, کہ ہمارے اصل میں جو اسٹینڈرڈز ہیں نا, اس کی بنا کے اوپر ہم نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے. اگر ہم نے وہ اسٹینڈرڈز جو ہے نا وہ چینج کر دیے, اور وہ والے اسٹینڈرڈز کے اوپر کمپیٹ کرنا شروع کیا, اور یہ کمپٹیشن از اے گڈ کمپٹیشن, کہ اگر ہم ڈائریکٹ صحابہ سے کمپٹیشن کر رہے ہیں, اور جو بھی قوم صحابہ سے کمپٹیشن نہیں کری نا اسٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کی, تو وہ پھر پس سے پس تک کی پستی کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ the ultimate standard is the صحابی, the standard of the صحابی. So did they rule the world? Of course they ruled the world. So it is going to suffice for whatever, the solutions that we have for the intellectual growth and the conquest of this planet as well. But did they actually compete for the world? Of course not. So actually ان کے standards کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ دنیا کا تھا ہی نہیں, اس لیے دنیا ان کو بار بار مل رہی تھی. اور جب مسلمانوں نے صحابہ کے فوراً بعد دنیا کے طرف منہ کیا, تو دنیا تو دور ہی بھاگتی ہے. اور یہی ہوگا ہر ایک کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکالوجی قرآن پاک میں بالکل اسی طریقے سے بتائی ہوئی ہے, وہ بھی بروج کی سورہ بروج میں, کہ جب وہ بادشاہ نے آگ لگائی اور کہہ دیا کہ میرے سٹینڈرڈز کے اوپر یا تو ادھر سکسیس ہے یا پھر آپ آگ میں جلیں گے, تو جس نے کامیاب ہونا ہے تو میرے سٹینڈرڈز پہ آ جائے. تو لوگوں نے پھر جو ہے نا وہ چوز کیا. اللہ نے بتایا کہ جو ان کی چوائس تھی جس کی وجہ سے یہ مر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فوز الکبیر کہا, کہ اس سے بڑی سکسیس نہیں ہو سکتی. کبیر, فوز الکبیر, کہ now if you want to compete with the standards, then we have a totally different standard. تو آپ عام بندہ اور عام بادشاہ تو دنیا میں اس وقت پہنچ ہی نہیں سکتا. اور اللہ کی قسم وہ بادشاہ اس قوم کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت والے دن, خدا کی قسم کھڑا ہوگا, اور اس وقت یہی بات ہوگی کہ آپ بتا سکسیسفل کون ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ آخرت کے کانسیپٹ کو بالکل بس ڈم لائٹ کی طرح کہیں پہ بتی جل رہی ہے, پتہ ہے کہ ہاں آخرت کا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے, you know that, بٹ اس سے بڑے بڑے بلب روشن ہو رہے ہوں. تو بالکل وہی مثال ہوتی ہے کہ دن کے وقت ستارے نظر نہیں آتے نا. وہ دن کے وقت کیوں ستارے نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا ستارہ ہم نے اپنے اس سے زیادہ پرائرٹائز کر لیا ہوتا. سورج کو, سورج ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے, دوسرے ستارے چھوٹے ہوتے ہیں. جیسے سورج غائب ہوتا ہے تو وہ ستارہ اپنی روشنی دکھا رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کے سامنے جو چیز ہے نا, جس چیز کو آپ نے بس جس سے آپ روشنی لے رہے ہیں, وہی ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے. اگر قرآن پاک کو اگر ہم نے سامنے رکھا ہوتا تو کسی بھی لیول کے اوپر باقی کی ساری چیزیں مدھم ہو جاتی. مگر ہم نے قرآن پاک اس لیے مدھم کیا, قرآن پاک اور اپنے بیچ میں اور ستارے اور سورج اور ٹارچز اور بلب جلا لیے. And this is why I need you to understand of how big of a problem every parent is going to go through. Every parent. اگر میں کسی ماں سے کہوں نا, لٹرلی میں آپ کو اصلی کیس اسٹڈی بھی بتا سکتا ہوں, I don't want to name names here, کہ جب میں نے ایک ماں کے بچے کو کہا نا کہ اس کو ہم اس اسٹینڈرڈ کے اوپر ایجوکیشن دیتے ہیں, I swear she started crying کہ میرا تو بچہ کہیں کا نہیں رہے گا. اندر کا نا اصلیت باہر آ گئی. ایسا کیا مطلب کہیں کا نہیں رہے گا؟ Why would you think کہ this boy is going to not be able to compete in the bigger game? And she said نہیں, ہمیں نہیں چاہیے پھر اس طرح کا پیرنٹنگ ماڈل اور اس طرح کی ایجوکیشن. So we were like okay, so نہیں چاہیے تو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کریں کہ نہیں چاہیے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے؟ کون او لیولز اے لیولز نہیں کروا رہا میرے ماڈل میں؟ سب کروا رہے ہیں. میرے بچے بھی اسکول تو نہیں جاتے ابھی. they're going to be putting the A levels and they're going to outshine everybody. But you think they're going to be happy coming back کہ ہاں ہم نے A level میں بھی ٹاپ کر لی؟ No, they know کہ ان کے اسٹینڈرڈز ہی اور ہیں. So understand کہ جب تک ہم دنیا کو قریب اور آخرت کو دور کر کے رکھیں گے تو دنیا آخرت کو چھپا دے گی. اور اگر ہمیں دنیا ہی چاہیے تو آخرت کو بڑا ستارہ بنانا پڑے گا تاکہ دنیا جو ہے نا وہ مدھم رہے. تو یہی صحابہ نے کیا تھا
صحابہ جب تک دنیا کی طرف سے منہ پلٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. اور جب انہی عربز نے لیٹر آن, صحابہ نے نہیں کیا, لیٹر آن تب تابعین کے بعد جیسے ہی دنیا کی طرف منہ ہوا, دنیا دور بھاگنا شروع ہو گئی. نہ یہ ایک شاعرانہ کلام نہیں ہے کہ دنیا کے قریب جاؤ گے تو دنیا دور بھاگے گی, یا دنیا سے منہ ہٹاؤ گے تو دنیا, شاعرہ I'm not talking poetry here, I'm talking psychology here. Understand the psychology. This is how we need to make a very clear decision that if we want our kids to stand tall on the day of judgment, then we have to forfeit many things. I'm sorry, they need to go into smaller cars and smaller houses. I apologize, but that's the ultimate truth right now. دنیا میں زیادہ تر لوگوں نے, مسلمانوں نے نہیں, زیادہ تر لوگوں نے قوم نے ترقی کی ہے, وہ ان کے ٹاپ کے لیڈرز غربا تھے, عمرا نہیں تھے. اور جب کسی قوم نے اپنے امیروں کو, عمرا کو لیڈرشپ دیا, وہ قوم پست ہو گئی. یہ ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں, یہ نہ کاز ہے نہ یہ افیکٹ ہے. یہ انڈیکیٹر دیکھ لیجیے گا کہ جس قوم کے لیڈرز جو ہے نا وہ بلینئرز ہوتے ہیں, وہ قوم منہ کے بل گر رہی ہوتی ہے, اور جس قوم کے لیڈرز غریب ہوتے ہیں تو وہ قوم آسمانوں پہ چل رہی ہوتی ہے, چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو. میں آپ کو آسان ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گا. اس کا یہ مطلب بڑا آسان سا لیا جا سکتا ہے, اور یہ اتنی بڑی پازیٹیو کوریلیشن ہے کہ جب لیڈرز جو ہے نا وہ دنیا سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ لالچی نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سیلفش نہیں ہوتے, اور وہ گیورز ہوتے ہیں, اور سیلف لیسنس جو ہے وہ قوم کو بنا دیتی ہے. ان کے نیچے بھی پھر سیلف لیس ہیروز کریٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی سیلفش چیز جو ہے وہ لیڈرشپ میں آ جائے تو وہ پھر باقی اپنے 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 خاندان کے بچے بھی کھا جاتے ہیں, اپنی قوم کے بندوں کو کھائے نا. آپ کسی بھی ملک کو اس وقت دیکھ لیں, اور آپ دیکھ لیں کہ جو لیڈر اس وقت, جو ملک اس وقت کیا پچھلے 500 سال کی ہسٹری نکال لیں کہ جس قوم نے اوپر ترقی کرنے کی کوشش کی, بے شک اکنامیکل گروتھ کی, اس کی لیڈرشپ جو تھی نا وہ ویک, اکنامکلی ویک تھی. اور جس قوم کے اندر وہ وہ عمرا اور بلینئرز کو لیڈر بنایا گیا, وہ بلینئر نہیں جو بعد میں ہو گئے تھے یا تھے ہی پہلے سے, they couldn't really understand the fact کہ کس طریقے سے جو ہے نا ایک سنگل انڈیویجول کے ساتھ میں ایمپتھائز کروں, اور اس کی رائٹس کی طرف جو ہے نا وہ ایک اسٹرکچر کریٹ کر کے دے دوں کہ وہ کسی اور کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ سسٹم ٹھیک ہے ہمارا یا ویژن ٹھیک ہے ہمارا کہ نہیں. اگین ناٹ گوئنگ انٹو that sort of a detail. Coming back to the parenting, unless and until we have the right standards, we will never choose the right heroes. آپ یہ کوئی چھوٹا انڈیکیٹر نہیں ہے, یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. سائنٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں 99% of all Muslims do not know 99% of the life of the Prophet. یہ بے حد سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم ہیرو نہیں مانتے. جس کو ہیرو مانتے ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا, ہم کانشیسلی نہیں, سب کانشیسلی اس بندے کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں. جیسے اپنے فیوریٹ ایکٹرز, سنگرز, پولیٹیشنز, whoever we are trying, اور جس کو بھی ہیرو, جس فیلڈ میں بھی ہیرو بنایا, اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی. اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں خالی پتا ہوتی, اس کی ڈیلی لائف بھی پتا ہوتی ہے. سو بالکل اسی طریقے سے if Muslims do not know about the Prophet in detail, then that means they don't think that he's the hero. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں, میں بتا رہا ہوں. 4 صحابہ کے نام نہیں پتا, نام بھی پتا ہے تو آپس میں وہ ان کی لائف اسٹائل نہیں پتا. سو it's a big problem. We have a wrong set of heroes. اور یہ بات ہر مولوی کہہ رہا ہوتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے ہمارے ہیرو, اور کہیں سارے تو نہیں کہہ رہے ہوتے, مگر جو ایٹ لیسٹ لیول تک تو آتے ہیں. مگر مسئلہ صرف ہیروز کا نہیں ہے, مسئلہ ان اسٹینڈرڈس کا ہے. If we are trying to compete with with the standard right standards کے اوپر ہم بینچ مارکنگ کر رہے ہیں, اور اگر ہم صحابہ سے مقابلہ نہیں کر رہے ڈائریکٹلی کہ ہم ان اسٹینڈرڈس کے اوپر زیادہ بڑی جست لگائیں گے, تو پھر بل گیٹس اور ایلان مسک ہی ہیں, جیف بیزوس ہی ہیں. آپ پھر 2 لڑائیاں تو نہیں لڑ سکتا ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں. ایک طرف منہ کریں اور پوری طرح دنیا کے ہوں, اور جب تک پوری طرح دنیا کے نہیں ہوں گے تو پھر ڈپریشن ہی ہوگی. جب بھی ایک انسان آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوا ہے نا, تو اس کو ڈپریشن ہی ہوئی ہے. پوری طریقے سے یا دنیا کے ہو جائیں یا پوری طریقے سے آخرت کے ہو جائیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں نے آخرت کی سوچی ہے, دنیا ان کو گفٹ مل گئی ہے, اور جب لوگوں نے دنیا کی سوچی ہے تو دنیا ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی. اوکے, سو اگر آپ پوری چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ بچوں کو یا پورا کا پورا دنیا میں ڈالیں یا پورا کا پورا دین میں ڈالیں. یہ جو بیچ کے جو ہے نا ہائیبرڈ ماڈلز, یہ نہ عزت کمائیں گے نہ ادھر عزت کمائیں گے.
جب آپ کی اپنی کمیونٹی میں بھی وہ بندہ جو ہے وہ جو دونوں پارٹیز کی طرف سے کھیل رہا ہوتا ہے نا, تو آپ اپنی کمیونٹی میں, اپنے خاندان میں, اپنے کزنز میں, اپنے آفس میں کسی اس بندے کی عزت نہیں کرتے کہ وہ دونوں پارٹیز کو خوش کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف کا ڈیسیژن لینا پڑے گا. آئی ایم سو سوری ٹو بریک دس نیوز آن یو if whoever did not know that, but there is no way that a Muslim child is going to grow up with the white heroes or non-Muslim heroes and still going to become a mu'min in the day of judgment, is going to be, a man who's going to be successful. This is not possible. It's not humanly possible. فرشتے شاید کر سکتے ہوں, جن بھی کر سکتے ہوں, کوئی اور ایلین مخلوق کر سکتی ہوگی. انسان کی کیمسٹری میں ایک ہی کیمیکل, ایک ہی الفا کو چیز کرتا ہے. اب یہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیمسٹری کیا ہے کیا نہیں, یہ کامن سینس کی بات ہی میں نے آپ کو بتائی ہے. Unless we chase the ساحل standards of بھائی this اس میں world, second world, third world, there is going to be no world for us. جی آپ کچھ. ساحل بھائی اس میں ایک حدیث, جی میں آپ کے پوائنٹ کو ہی ری ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دنیا کی کا طلبگار ہوگا تو وہ آخرت میں لازمی کچھ نہ کچھ کھوئے گا, اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوگا تو وہ دنیا میں لازمی کچھ نہ کچھ کھوئے گا. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل طور پہ ایک طرف ہوں. یہ حدیث رسول ہے کہ دنیا کی چاہت والا آخرت میں اپنا حصہ کھوئے گا اور آخرت کی چاہت والا دنیا میں اپنا حصہ کھوئے گا. اور یہ ڈیسیجن جو ہے نا, یہ ماں باپ نہیں لے سکیں گے, بیکاز وہ ہمت چوس لی گئی ہے ہمارے اندر سے کہ ہم کتنی 1% دنیا کھوئیں, اور ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کے اوپر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دنیا بھی چاہیے, آخرت بھی چاہیے, دنیا بھی چاہیے, آخرت بھی چاہیے. آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی, ایک دفعہ آپ دوزخ کو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے سامنے سے گزر جائے نا دوزخ, تو لگ پتا جائے گا کہ ہم کس گٹر کے لیے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو جو گٹر کا ہیرو بنا رہے ہیں, گٹر کا لیڈر بنا رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دنیا میں آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹینٹ لگا کے بڑے بڑے صحراؤں میں رہ رہے ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. What I'm saying is don't yearn for it. You don't have to spend your major effort for it. آ رہا ہے تو آنے دیں, but don't put your major effort towards becoming the living up to the standards of set by certain philosophies. We have a philosophy. I'm sorry, it is not going to give you the world. I apologize for the world of to the people of the world. I apologize. This planet, if it were, اگر 1000 سال کی بھی لائف ہوتی نا, تب بھی میں یہ جملہ بول رہا ہوتا. جب تک آپ 50,000 سال کو ٹرمپ نہ کرتے ایک بندے کی لائف کو, 50,000 سال کی لائف اس دنیا میں, تب تک یہ میرا فلسفہ رہے گا. 49,000 سال کی بھی لائف ہوتی نا دنیا میں ایک انسان کی, تب بھی میں یہ کہتا کہ یار ادھر 50,000 سال کا ایک دن نہ خالی, ادھر کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو 50 سال کی لائف کے لیے, 50 سال کی لائف کے لیے میں یہ باتیں کروں اپنے بچے کو, اتنا بڑا نقصان کر دوں اس کا. کس قسم کا خائن آدمی ہوں گا کہ اپنے بچوں کو اتنا بڑا نقصان کر دوں کہ 50 سال تیری عیاشی اور 50,000 سال تک جو ہے نا وہ بدبختی, اور اس کے بعد ہزاروں کروڑوں سال کی بدبختی اس کے بعد ویٹ کرے گی. یہ 50,000 سال تو ایک دن کی بات بتا رہا ہوں. سو آئی نو بام کی طرح یہ بات آپ کے سر پہ لگے گی, ذہن کے اوپر ایک ایٹم بم گرایا میں نے کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. مگر پتہ نہیں کیوں کیا کون سا دین بیچ رہا ہے ایک مولوی اس وقت, جو دنیا کو ساتھ ساتھ امپورٹنس دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی ترقی ہو جائے گی. کوئی دنیا میں ترقی نہیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں دنیا میں بڑا سمپل لائف سٹائل گزرے گا. آپ کے پڑھ پوتے جو ہے نا وہ دنیا کے لیڈرز ہوں گے, یہ قسم اٹھوا لیں میرے سے. اتنا بڑا سنت کا ٹرینڈ ہے ہمارے پاس. پڑھ پوتے آپ کے دنیا کے لیڈرز ہوں گے, مگر آپ کے بیٹے کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. اس کا پوتا کہیں جا کے عمر بن خطاب کی طرح دنیا پہ حکمرانی کرے گا, وہ نہیں کرے گا. ہم نے اتنا گند پھیلا دیا اپنی پچھلی جنریشن نے ہمارے ساتھ. So it is going to take about 100 years before our great grandson is going to take over the planet through the appeal. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریٹ کی گئی نا اپیل. جو دنیا کو اپیل نہیں رکھتا تو لوگ اس کی اپیل رکھتے ہیں. مگر ہمارے بچوں نے ایک پہلی اینٹ رکھنی ہے, تب کہیں جا کے وہ پوری دیوار بنے گی جس کے اوپر ہمارے پڑھ پوتوں نے شاید بیٹھنا ہو. اگر ڈیلے کریں گے تو اور آگے جائے گی بات. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہی ہے کہ دنیا کی سکسیس جو ہے نا وہ اس لیے نہیں ملتی کہ دنیا میں سکسیسفل ہو جائیں. ایسے نہیں قبریں کھودی گئیں اور اللہ نے جلانے کا حکم نہیں دیا. اللہ بھی جلانے کا حکم دے سکتے تھے. اللہ نے قبروں کا حکم اس لیے دیا کہ نظر آتے رہیں کہ یہ اوقات ہے انسان, اور کہ اگلی جنریشن سبق سیکھے کہ کوئی فائدہ نہیں ادھر کوئی بڑا فائدہ نہیں. سو
It is a problem we better solve as mothers. It is a problem we better solve as fathers. That if we do not set our kids in the right spin, our great grandchildren इसी तरह Zoom पे बैठे हमें कोस रहे होंगे कि ये इन बख्तों की वजह से हम लोग इतने कंफ्यूज हैं. मैं अभी बता रहा हूँ आपको, गरीब बच्चे गरीब करने का फैसला करना पड़ेगा. बच्चों को कई दफा मुफलिसी की ट्रेनिंग दें, कोई बात नहीं. We are going to live on a minimalistic scale, but our kids and grandkids are going to light up the torch of the success. The फौजुल कबीर की बुनियाद रख रहे हैं हम. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात बताई नहीं जाती हमें. मैं आपको बता रहा हूँ, ये राज रख दिया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद की रिस्क की किल्लत की खुद दुआएं अल्लाह से की हुई है कि अल्लाह मेरे बच्चों का रिस्क कम कर दे, इतना रख के बस रूह और जिस्म का ताल्लुक रहे. ऐसा कौन सा बाप है? ये कौन से स्टैंडर्ड्स के ऊपर दुआ की जा रही? आप दुआ मांग के दिखाएं, एक दफा भी कोई इंसान मांग के दिखाए दुआ अपनी नमाज में कि अल्लाह मेरे बच्चे का रिस्क कम कर दे. मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको पता चल जाएगा कितना इस्लाम और कितनी दुनिया हमारे अंदर. So understand the intensity of my words. Please understand the criticality of my words. If we do not have the right standards, we're going to ask the wrong prayers. और दुआ अल्लाह का करम है कि वो दुआएं पूरी नहीं होती हमारी. अगर वो वाली दुआएं पूरी हो गई ना जो हम मांगते हैं, तो आखिरत में कहीं के नहीं रहेंगे. So it's a solution which is going to pierce through a problem first, and the first man through the wall is going to be bloody. शुरू में हमें जख्मी होना पड़ेगा, तब दीवार में सुराख होगा, फिर आर्मी पूरी गुजरेगी उस सुराख से. ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी किसी ना किसी लेवल के ऊपर. माँ बाप को इस लेवल के ऊपर कुर्बान करना पड़ेगा अपनी ख्वाहिशात को, ताकि बच्चा जो है वो इसकी जो साइकोलॉजी है ना, बस वो वही है कि जब तक आखिरत को प्रायोरिटाइज नहीं करेगी, एक हमारी जो साइकोलॉजी है वो दुनिया को प्रायोरिटाइज करेगी ही करेगी. और उसका सोल्यूशन बहुत आसान दिया था साहबा ने. उन्होंने ये अस्यूम किया कि हमें शायद ये बात सीरा के थ्रू खुद ही समझ आ जाएगी. उन्होंने ये अस्यूम नहीं किया कि हमने तो सीरा को पढ़ना ही नहीं है. बस उनके तो गुमान में भी नहीं आया कि हम सीरा छोड़ दें. हर मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के बाद ये सोचता था उस सदी में कि जिसने सीरा पढ़ ली उसके बाद क्या कसर रह गई है किसी और स्टैंडर्ड को बनाने की. हमने वो सीरा ही नहीं पढ़ी. तो सोचे हमने कितना बड़ा अजाब अपने ऊपर लिया कि हमने सीरा छोड़ दी. अगर हम सीरा पढ़ लेना और जिस तरीके से हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उस तरीके से सीरा पढ़ लें, तब हमें पता चलेगा कि साइकोलॉजी खुद ही सेट हो जाएगी हमारी. मगर सीरा को एज पार्ट ऑफ द स्टोरी, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना की कोई कहानी है, नौजुबिल्ला, हाँ जी वो कब पैदा हुए थे, क्या हुआ था, शादी कब हुई थी, कांग्रेस में कब थे और कब मुस्लिम लीग में आ गए. मतलब सोचें, ये भी हम ज्यादा वैल्यू देते हैं. ये भी हमें बार बार रटवाया जाता है एज पाकिस्तानीज. एंड यू नो ऑफ कोर्स इंडिया में गांधी साहब के बारे में बात हो रही होगी, whoever. The question is, हमें इतना कैजुअल सब्जेक्ट रखवाया गया सीरा का कि हमारी साइकोलॉजी बन ही नहीं सकती. इसलिए हमारा हीरो जो भी कहता है वो झूठ बोलता है कि जिसने कहा है मेरा हीरो नबी अलैहिस्सलाम है, वो झूठ बोल रहा है. बिकॉज अगर उसका हीरो होता तो दुनिया में इस तरीके से ना रह रहे होते हम. So at least admit that the stick is broken. Unless you admit that the stick is broken, you're not going to fix it. And we better understand this for the sake of our children. अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो इंसान को दी होती है उसको बच्चे देख के करते हैं कि देख इंसान को कैसे पालते वक्त क्या कुर्बानी देनी पड़ती है. हम देख ही नहीं रहे उस पूरे सिस्टम को. So I hope I do not know how much time I've spent on this specific topic. I can go on for days and days, as you might have just noticed. I don't want to overwhelm anyone. I just want to set the base right. कि जब तक मुसलमान जो है वो स्टैंडर्ड सही नहीं रखेगा, तब तक वो हीरो सही नहीं रखेगा. जब तक हीरो नहीं सही रखेगा तो वो गलत हीरोज को फॉलो करेगा. हर इंसान किसी न किसी स्टैंडर्ड के ऊपर फितरतन खुद ही एडजस्ट हो जाता है. वो कहाँ से लेता है? माँ और बाप से लेता है अपने. So I hope I have made that and 3 सवाल थे, तीनों को मैंने एक ही जवाब में दे दिया कि why are Muslims not the leaders of the world? Why are third world nations filled with Muslims? And what is the psychology of what is the inferior psychology, and how does that come about in the human being? Jazakallah, Sahil bhai.